السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل لٹریری سرکل۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اوریجن اینڈ بریف ہسٹوریکل سروے آف ناول۔ اس میں ہم ناول کے ٹائپس یا ناول کے اسپیکٹ یا ایلیمنٹ نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ اوریجن آف ناول کو ہم ڈسکس کریں گے، ڈسکلوز کریں گے۔ اچھا، تو ناول کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ اٹ از اے لانگ نیریٹو پیس آف لٹریچر ان پروز۔ اچھا، لانگ نیریٹو کا مطلب کیا ہے؟ لانگ نیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لینتھ جو ہے نا وہ زیادہ ہو، کہ ورڈ اس میں زیادہ ہوں گے بنسبت شارٹ سٹوری کے۔ شارٹ سٹوری اور ناول میں ڈفرنس میجر یہ ہوتا ہے کہ شارٹ سٹوری کی جو لینتھ ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کا پلاٹ بھی کمپلیکس نہیں ہوتا، اس میں کریکٹر بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن ناول میں یہ ایک لینتھی نیریٹو پیس آف لٹریچر ہوتا ہے، اس کا کریکٹر بھی کمپلیکس ہوتا ہے، کریکٹر بھی اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اب نیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو سٹوری بتائی جائے گی، یہاں پر تھرو ایکشن یا تھرو سپیکنگ، یہ جو ڈفرینٹ ٹیکنیک آف سٹوری ٹیلنگ آپ کو سٹوری بتائی جائے گی۔ یہ ڈرامہ کی طرح نہیں کہ کوئی ایکشن پرفارم ہوگا سٹیج پر، اس کے ذریعے آپ کو سٹوری بتائی جائے گی، یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ نیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آتھر سٹوری بتائے گا۔ اچھا، اور پروز کا مطلب یہ ہے کہ پروز از اپوزٹ ٹو پوئٹری، مطلب یہ پروز ہے اور پوئٹری یہ نہیں ہے۔ پوئٹری میں آپ کو کچھ اسپیسیفک پرنسپل اور پیرامیٹر ہوتے ہیں، آپ ان کے اندر رہ کر ہی پوئٹری لکھتے ہیں، یہاں پر اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک فکشنل ورک ہوتا ہے۔ فکشنل ورک کے ہوتے ہوئے بھی یہ ہمیں ریئلسٹک پکچر آف لائف دکھاتا ہے اینڈ ریفرنس ٹو ریئل لائف اینڈ پلیسز تھرو فکشنل کیریکٹر اینڈ سیٹنگ۔ یہاں پر ناول کے جو کیریکٹر ہیں نا وہ فکشنل ہوں گے۔ فکشنل کا مطلب ہے کہ یہ امیجری ہوں گے، یہ ریئل لائف کے نہیں ہوں گے، بٹ آل دو کہ اس کی جو مطلب یہ فکشنل ہوں گے، لیکن تب بھی ہمیں یہ ریفر کرتے ہیں ریئل لائف کی طرف اور ریئل لائف کے ایونٹ کی طرف۔ ناول کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کب انگلش لٹریچر کا حصہ بنا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 17 سینچری کے اینڈ میں یا 18 سینچری کے سٹارٹ میں انگلش لٹریچر میں انٹروڈیوس ہوا۔ اس سے پہلے ناول نہیں تھا انگلش ہسٹری میں، کیونکہ اس سے پہلے ڈراما تھا اور پوئٹری تھا، اور ڈراما واز دا موسٹ ڈومیننٹ جانرا آف لٹریچر۔ اچھا، بریف ہسٹوریکل سروے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ انسان کو شروعات سے یہ خواہش ہے کہ وہ کچھ ریڈ کرے، وہ کہانیاں سنے فار دا پرپز آف انٹرٹینمنٹ اینڈ ایکسائٹمنٹ۔ سو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پہلے جب سٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی، فیری ٹیل ہوتی تھی، تو وہ اورلی ہی ایک کلچر سے دوسرے کلچر اور ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن منتقل ہوتی رہتی تھی۔ لیکن جب ہم ان دا مڈل ایجز there were romances or long fairy tale or adventure tale۔ مڈل ایج کی جب ہم مڈل ایجز کی بات کرتے ہیں تو مڈل ایج آلموسٹ ایٹ دا اینڈ آف 11 سینچری سے 16 سینچری کے سٹارٹ تک یا 15 سینچری کے اینڈ تک ہوتا ہے۔ رومانسز کیا ہوتی ہے؟ رومانسز مڈل ایج میں وہ سٹوری ہوتی تھی یا فیری ٹیل ہوتی تھی جس کا اسپیسیفیکل اور سنٹرل پرپز یہ تھا کہ اس میں فار ایگزامپل لورز ہے، ٹو لور ہے، وہ سارے ہرڈز اور بیریئر کے باوجود ایٹ دا اینڈ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، they fulfill their dreams and complete their mission۔ سو یہ رومانسز ہوتی تھی، اور یہ اس میں ایڈونچر بھی ہوتا تھا۔ ایڈونچر مطلب آپ کسی ایڈونچرس پلیس پر جائے، یا اس میں ہم جو نائٹ ہوتے تھے اس کے مطلب جو بریوری ہے، شیولری ہے، وہ بھی رومانسز میں ایکسپلین ہوتی تھی۔ یہ مڈل ایجز کی بات ہے۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا گیا تو مڈل آف 16 سینچری میں جب رومانسز تھی نا، تو یہ رومانسز ور ریپلیسڈ بائی اٹالین پروز نویلا۔ تو یہ رومانسز ریپلیسڈ ہو گئی نویلا سے۔ نویلا بھی اسی طرح کی مطلب لینتھ کچھ اسپیسیفک لینتھ کی سٹوری ہوتی تھی جس میں کریکٹر بھی ہوتے تھے، اور پھر یہ نویلا نے مطلب انگلش ہسٹری یا انگلش لٹریچر کو بہت انفلوئنس کیا، اور
اٹالین جو ناول تھے نا اس کے ٹرانسلیشن انگلش لینگویج میں ہو گئی، اور اس کے علاوہ کچھ انگلش رائٹر نے بھی نویلا لکھے. فار ایگزامپل سر فلپ سڈنی کی آپ اگر دیکھ لیں نویلا ارکیڈیا، جان لیس کی یوفیس اینڈ اور اس کے ساتھ ہی ایلزبتھن جو ورک ہے نا، وہ ایلزبتھن جو رائٹر نے یا آتھر نے جو ورک لکھا ان میں میجر جو ہے نا وہ ہے انفارچونیٹ ٹریولر، یہ بھی نویلا میں شمار ہوتے ہیں. اور ان نویلا کو جو مڈل آف 16 سینچری میں پروڈیوس ہے ان کو پریکرسر آف ناول بھی کہا جاتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گئے تو 18 سینچری میں ناول جو ہے نا وہ ایمرج ہو گیا، اور ناول کی ایمرجنس کی بھی کچھ اسپیسیفک ریزن ہے کہ کس طرح یہ ایمرج ہوا. تو 18 سینچری میں سب سے پہلے جو ناول کنسیڈر کیا جاتا ہے انگلش ہسٹری کا وہ ہے ڈینیل ڈیفو کا روبنسن کروسو. ڈینیل ڈیفو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آتھر تھا، اور اس کی اگر آپ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی رائٹنگ ایک بار پڑھ بھی لینا تو آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مطلب اس میں کوئی بورنگ نہیں نظر آئے گی. روبنسن کروسو واز دا فرسٹ انگلش ناول. آل دو بعض لوگ یا بعض کرٹک جوناتھن سوئفٹ کی ناول گولیورس ٹریول کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن بعض کرٹک کا یہ ماننا ہے کہ گولیور ٹریول واز جسٹ سیریز آف اسٹوری اباؤٹ اے کیریکٹر. تو اس کو وہ ناول کے جو پیرامیٹر ہے یا ناول کے جو پرنسپل ہے وہ اس میں شمار کرتے ہیں، لیکن دا پراپر فرسٹ ناول آف انگلش ہسٹری واز دس روبنسن کروسو، جو کہ 1719 میں لکھا گیا اور ڈینیل ڈیفو نے اسے لکھا. روبنسن کروسو it is a story of a man who spent 28 years on deserted island. یہ ایک ایڈونچرس ناول ہے جو ایک بندہ 28 سال ایک ڈیزرٹڈ آئی لینڈ پر گزارتا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے نا کہ وٹ آر دوز فیکٹر دیٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی ایمرجنس آف ناول. ناول کیوں ایمرج ہوا، کون سی ایسی وجوہات تھی، کون سی ایسی عوامل تھے جس کی وجہ سے ناول ایمرج ہوا. تو ان سب میں سے پہلے ہے نا دا رائز آف لٹریسی. چونکہ مڈل ایجز میں لٹریسی کی ریٹ بہت کم تھی، کتابیں بہت مہنگی تھی، لوگ نہیں خرید سکتے تھے، صرف اور صرف یہ اپر یا ہائی کلاس والے جو لوگ ہیں وہی کتابیں خرید سکتے تھے، لوور کلاس والے اور مڈل کلاس والے نہیں خرید سکتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، اور یہ پرنٹنگ پریس 18 سینچری میں جب مطلب بہت کامن ہوا اور اس نے پرنٹنگ سٹارٹ کر دی بہت زیادہ، تو اس کے ساتھ ہی لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور بس اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کہ پرائس تھی نا، وہ پرائس تھی کتابوں کی وہ چیپ ہوتی گئی، اور ایون کہ مڈل کلاس والے لوگ بھی کیپیبل ہو گئے بک خریدنے کے، ناول خریدنے کے. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھی ناول پڑھنا سٹارٹ کیا. اور دوسری بات یہ کہ ناول اور ڈرامہ میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ ڈرامہ اسٹیج پر پرفارم کیا جاتا تھا، اور ہر کوئی اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، مطلب you have to pay for it. and then ناول چونکہ آپ ایک بک خرید لیں تو وہ کئی لوگ پڑھ سکتے ہیں. اینڈ دوسری بات یہ تھی کہ آپ ایک بک کے مختلف پرنٹنگ پریس کی وجہ سے ملٹیپل کاپیز آف اے سنگل بک اور ناول وہ شائع شروع ہونے لگی تھی. اس کے بعد مارکیٹ اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ بیفور دا پرنٹنگ پریس اینڈ دس ایمرجنس آف ناول، جو رائٹر تھے نا وہ کچھ خاص لوگوں کے، خاص گروپ کے انٹرسٹ کے ان لوگوں کے لیے لکھتے تھے. فار ایگزامپل اگر کسی اتھارٹی نے، کسی ریلیجیس فگر نے کسی کہا کہ آپ اس طرح کا ناول لکھتے تو وہ اس کے لیے لکھتے تھے اور اس سے کچھ حاصل کرتے تھے. اگر کسی پولیٹیکل بندے نے کہا کہ آپ اس طرح کا ناول لکھتے، گورنمنٹ نے کہا کہ اس طرح کا لکھتے، تو وہ ان کے لیے لکھا کرتے تھے اور ان سے پیسے وصول کرتے تھے. بٹ جب مارکیٹ اکانومی آ گئی اور اس میں پرنٹر یا پبلشر کا کنسیپٹ ایمرج ہوا، تو پھر رائٹر کو اختیار ہو گئے کہ وہ جس طرح بھی چاہے وہ ڈرامہ لکھے یا ناول لکھے. بس اب اس نے وہ ناول بیچنا ہے پبلشر پر، اور پبلشر اسے پیمنٹ دے گا اور وہ اسے سوسائٹی یا مارکیٹ میں بیچے گا.
اب چونکہ رائٹر کا کنیکشن ایک اسپیسیفک گروپ اینڈ پیپل یا کسی انٹرسٹ سے نہیں تھا، بٹ اس کا کنیکشن پبلشر سے تھا. اور اس کے بعد انڈیویجولزم آ گیا. انڈیویجولزم کا مطلب یہ ہے کہ نا کہ یہ تو ماڈرن کنسیپٹ ہے کہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے وٹ ایور دے ڈو، اور ان ہی ناول کی وجہ سے ہی آپ انڈیویجولزم کا کنسیپٹ بھی بڑھتا گیا. اینڈ سمپل لینگویج اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اب ناول کی جو لینگویج تھی نا وہ بہت سمپل تھی اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، چونکہ مڈل کلاس والے لوگ پڑھے لکھے تو اب ہوتے جا رہے تھے، لیکن اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ وہ پوئٹری کو انڈرسٹینڈ کر سکے، کیونکہ پوئٹری کی لینگویج تو انتہائی فگوریٹو لینگویج ہوتی تھی، and that was not easy to understand by these middle class people and uneducated people. اور اس کے برعکس ناول کی جو لینگویج تھی نا وہ although not too much simple but اتنی فگوریٹو بھی نہیں تھی جتنا کہ پوئٹری کی تھی. اور اسی وجہ سے مڈل کلاس اور جو کہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی تھے نا وہ بھی ناول کو انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے اور ان سے انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکتے تھے. اینڈ لاسٹ جو ریزن ہے نا وہ ہے ڈکلائن آف ڈراما، کیونکہ بیفور 18th century تو ڈراما واز دا ڈومیننٹ جانرا آف لٹریچر. پوئٹری بھی تھی اور ڈراما بھی تھی، لیکن جب ناول بڑھتا گیا، ناول فیمس ہونے لگا اور مڈل کلاس والوں نے بھی اس میں انٹرسٹ لے لیا ناول میں، تو اس کے ساتھ ڈکلائن آف ڈراما ہوا. سو ناول آگے چلتا گیا اور ڈراما کا ڈکلائن ہو گیا. So these were some reason for some factor that contributed to the emergence of novel. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارا پیج لائک اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.